اس رات کے پل پل کی قدردانی کریں، اس رات کے لمحے لمحے کی قدردانی کریں. یہ بہت سعید رات، بہت مبارک رات ہے. یعقوب علیہ السلام نے 40 سال رو رو کے اپنے حسین، اپنے سونے، اپنے محبوب بیٹے کے لیے مانگا، حتیٰ کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئیں. تو اس رات میں فرمانے لگے کہ میں آج اس رات میں مانگوں گا، اور اس رات میں مانگا، اور اللہ پاک جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی مصر کا بادشاہ بھی تھا، پیغمبر بھی تھا، اور عظیم بھی تھا اس رات کی برکت سے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں مجھے جانے کا، ایک ان کی دربار ہے، ایک ان کی خانقاہ تسبیح خانہ ہے، وہاں جانے کا موقع ملا. بھائی یہ موبائل کی روشنی ہے، بار بار منت کرتا ہوں، وہ دیکھو وہ لے کے بیٹھا ہوا، ابھی تک بیٹھا ہوا. مجھے یہ بڑی روشنیوں کی جگہ چھوٹی روشنی پتہ نہیں کیوں تکلیف دیتی ہے. منتیں کرتا ہوں، احساس ہی نہیں. میں ان کے ہاں وہاں گیا، ایک بندہ پیچھے پڑا رہا. حضرت کوئی ولایت کا ذرہ عطا فرما دے، حضرت کوئی ولایت کا ذرہ عطا فرما دے. تو آخرکار ایک دفعہ فرمایا اچھا ادھر آ، بیٹھ جا، جب سارے چلے جائیں تو نہ جانا، میں تجھے آج ولایت کا راز دیتا ہوں. وہ خوش ہوا، بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد جب سارے چلے گئے تو حضرت نے فرمایا ولایت چاہتا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے؟ جی حضرت سچا ہوں. بالکل سچا ہے؟ سچا ہوں. تو فرمایا 40 شب جمعہ کو قیمتی بنا. جب 41ویں شب جمعہ ہوگی تو ولایت کا چمکا ہوا ستارہ خود دیکھے گا، اس کا نور خود دیکھے گا، اس کی خوشبو خود دیکھے گا. مجھ سے آ کے نہیں پوچھے گا، لیکن میرے پاس آ جانا، میں دیکھ لوں گا اور مجھے خوشی ہوگی. 40 شب جمعہ کو قیمتی بنا، قیمتی بنا، قیمتی بنا. 40 شب جمعہ. اس نے بات مان لی اور اس نے 40 شب جمعہ کی پر محنت کی، محنت کی، محنت کی. ہر ہفتے کی شب جمعہ کا انتظار کرتا تھا اور اس کو قیمتی بناتا تھا، قیمتی بناتا تھا ہر ہفتے کی شب جمعہ کو. جب 40 شب جمعہ گزر گئے، 40 شب جمعہ گزر گئے، 40 شب جمعہ، اسے کچھ احساس نہ ہوا. حضرت نے فرمایا تھا خود دیکھے گا، خوشبو پائے گا، اس کا نور پائے گا. اسے کوئی پتہ نہ چلا، اسے کوئی پتہ نہ چلا. شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ والوں کی خدمت میں. حضرت ایسے ایسے ہے، کوئی پتہ نہیں چلا. کہا تجھے اس پتہ نہ چلنے پہ بھی مبارک ہو. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے تجھ سے تیری ولایت کو چھپا دیا ہے. میرا اللہ چاہتا ہے اسی چھپی ہوئی ولایت میں تو میرے پاس آئے. تیری ولایت کا اظہار نہ کروں، اظہار کروں گا دنیا ٹوٹ پڑے گی، دنیا ٹوٹ پڑے گا، ان میں مشغول ہو جائے گا، تو میری مشغولیت سے دور ہو جائے گا. میرا اللہ تجھے اپنی محبت اور ولایت میں ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے. چلو اگر تجھے یقین نہیں ہے تو ایسا کر، توجہ دے مجھے اور مجھے روزہ اطہر کی ابھی جالیوں کی زیارت کرا. یہ دنیا آپ کو پیرانے پیر کہتی ہے. کہا میرا حکم ہے، آنکھیں بند کر، توجہ دے اور اپنی ولایت کا نور مجھے دے اور میری آنکھیں دیکھیں. پھر اپنے خادم کو بھی بٹھا دیا، کہا اس کو بھی توجہ دے. ایک اور آپ کا باورچی تھا کھانے کا، لانگری لنگر پہ، اس کو بھی بٹھا دیا، اس کو بھی توجہ دے. اس نے سر جھکایا، توجہ دی، دو تو ہو گئے بے ہوش، لانگری بھی خادم بھی. اور حضرت کو ایک دم تڑپ اٹھی اور اللہ اکبر فرمایا اور فرمایا تجھے مبارک ہو، واقعی میں حضور کی جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا اور چونکہ تو نے توجہ کچھ زیادہ ہی دی تھی، ان کو بے ہوش کر دیا. دیکھا تو ان میں ایک مر گیا تھا، ایک بڑی دنوں کے بعد ہوش میں آیا. 40 شب جمعہ. شب جمعہ ہے کیا جس رات پہ آج آپ بیٹھے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جمعہ سید الایام، عربی میں سید سردار کو، آقا کو، باس کو، چیف کو کہتے ہیں. اور یہ رات
सैयद अल-लैल, रातों की रात, सरदारों की सरदार ये रात। इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिसको भी विलायत मिली है इसी रात में मिली है, कबूलियत मिली है इसी रात में मिली है, महबूबियत मिली है इसी रात में मिली है, मंजूर हुआ है तो इसी रात में, मसरूर यानी उसको खुशी मिली है तो इसी रात में, मंसूर यानी उसकी मदद हुई है तो इस रात में, इसी रात। जिसने पाया है भाई इस मोबाइल वाले कौन का, जिसने पाया है उसने इसी रात में पाया है। ये रात बहुत मुबारक रात है, ये रात बहुत बाबरकत रात है, ये रात बहुत मकबूल महबूब रात है। औलिया, सालिहीन, अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे इस रात का इंतजार शुरू दिन से रात का शबे जुमा का इंतजार शुरू से करते आए। ये रात आए, इस रात में मेहनत करें, इस रात में थोड़ी सी तवज्जो करें, इस रात में थोड़ा सा ध्यान पाएं और अल्लाह के खजानों से बख्त बरकत रिस्क, बख्त बरकत रिस्क, बख्त बरकत पाएं। बख्त, बदबख्त, बख्त, बदबख्त जिसका बख्त ही खत्म हो गया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कुछ लोग कहते हैं खाना खराब दुनिया के सबसे बड़ी बद्दुआ है, जिसका घर ही बर्बाद हो गया उसका बचा ही क्या। इस रात में फैसले होते हैं, इस रात में फैसले होते हैं, और इस रात में एक अनोखा निजाम चलता है फरिश्तों का। इस रात में अल्लाह की आवाजें आती हैं, इस रात में रब की सदाएं आती हैं, इस रात में बख्त बरकत के फैसले होते हैं। इस रात में बख्त बरकत के फैसले होते हैं। बस कोई पाने वाला हो, बस कोई लेने वाला हो, कोई हासिल करने वाला हो, कोई ऐसा हो जो मुस्तर हो, बेचैन हो, बेकरार हो, उसको मिल जाता है। डॉक्टर के पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। एक बंदा चादर ओढ़े चुप करके बेचारा बैठा हुआ है, लाइन में है। एक है जो हाँ 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 कर रहा है, और एक वो है जिसकी हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी, उठा और घसीट के ले आए तो क्या कहेंगे? उसको इमरजेंसी कहेंगे, जैसे उठा और घसीट के ले आए। और जो हाय हाय कर रहा उसको जरा बारी तोड़ के पहले दिखा देंगे। और जो चादर में लिपटा मरीज चुप करके बैठा है वो टोकन का इंतजार करे। तो बोलो फिर कौन से टोकन चाहिए आपको? मुझे। मेरा अल्लाह बेचैनी कौन है बेचैन दिलों को कबूल करे? कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुने? कौन है? अम्मयो जी मुस्तर्र इज़ा, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआएं कबूल? हाँ हाँ, बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला कौन? मेरी तरफ देखो, कौन? ये रात एक ऐसी मुबारक सईद रात है, सआदतमंद रात है, बाबरकत रात है। ऐसी मुबारक सईद और बाबरकत रात है जिस रात में अल्लाह के निजाम में एक अनोखा निजाम चलता है। और वो ये चलता है, इसको विलायत दे दो, इसको दौलत दे दो, इसको रिस्क दे दो, इसको आइंदा हफ्ते तक के लिए बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों और तकलीफों की हिफाजत दे दो। इस रात में अनोखे फैसले होते हैं और इस रात में अनोखा निजाम चलता है। इस रात में खुशकिस्मत है जो इस रात की अजमत को जाने, इज्जत को जाने,
ادب کو جانے، اس رات کے وقار کو جانے، اس رات کی شان و شوکت کو جانے، خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہے۔ آج کر جائیں، یہ آج کی رات ہے۔ میں ملاقاتیں کر رہا تھا تو میں نے جی آپ کا نام، اس نے کہا یہ نام، میں تاریخ لکھتا ہوں، میں نے لکھا 12/12/12، 12واں دن، 12واں مہینہ، 12واں سال۔ میں کہا طارق آج کے بعد زندگی میں پھر کبھی نہیں لکھ سکے گا، بس 2012 صدی کے بعد پھر 12 آئے گی، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، پھر نہیں لکھ سکے گا۔ یہ شب جمعہ پھر نہیں آئے گی۔ فقیر ایک بات کہتا رہتا ہے، اپنی نسلوں کو غریب، منگتا، مفلس، بھکاری نہ چھوڑ کے جانا۔ پوچھا کیسے؟ کہا ان کو وہ وعدے اور ان کو ان وعدوں کے حوالے کر کے جانا جن وعدوں میں رب سچا، رب کے وعدے سچے۔ یہ عمل کرو گے تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ یہ کام کرو گے تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا۔ اپنی نسلوں کے لیے وعدے چھوڑ کے جانا، وعدے چھوڑ کے جانا، وعدے چھوڑ، اپنی نسلوں کے لیے۔ رب سچا، رب کے وعدے سچے۔ زندگی کے 4 دن ہیں، ختم ہو جائیں گے، پر نسلوں کے لیے اگر وعدے چھوڑ کر نہ گئے، نسلوں کے لیے شب جمعہ کے وعدے، تراویح کے سجدوں کے وعدے، روزے کی بھوک کی کروٹ کے وعدے۔ روزہ تو ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں، روزہ تو ہوتا ہی ظہر کے بعد ہے، ظہر سے مغرب کے درمیان روزہ ہوتا ہے، ظہر سے پہلے روزہ نہیں ہوتا۔ وعدے، یہ وعدے چھوڑ کے جائیں، یہ وعدے چھوڑ کے جائیں۔ اس رات کے پل پل کی قدردانی کریں، اس رات کے لمحے لمحے کی قدردانی کریں۔ یہ بہت سعید رات، بہت مبارک رات ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال رو رو کے اپنے حسین، اپنے سونے، اپنے محبوب بیٹے کے لیے مانگا، حتیٰ کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئیں۔ تو اس رات میں فرمانے لگے کہ میں آج اس رات میں مانگوں گا، اور اس رات میں مانگا، اور اللہ پاک جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی مصر کا بادشاہ بھی تھا، پیغمبر بھی تھا، اور عظیم بھی تھا، اس رات کی برکت سے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں مجھے جانے کا، ایک ان کی دربار ہے، ایک ان کی خانقاہ تسبیح خانہ ہے، وہاں جانے کا موقع ملا۔ بھائی منتیں کرتا ہوں، احساس ہی نہیں، میں ان کے ہاں وہاں گیا، ایک بندہ پیچھے پڑا رہا، حضرت کوئی ولایت کا ذرہ عطا فرما دے، حضرت کوئی ولایت کا ذرہ عطا فرما دے۔ تو آخرکار ایک دفعہ فرمایا اچھا ادھر آ، بیٹھ جا، جب سارے چلے جائیں تو نہ جانا، میں تجھے آج ولایت کا راز دیتا ہوں۔ وہ خوش ہوا، بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب سارے چلے گئے تو حضرت نے فرمایا ولایت چاہتا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے؟ جی حضرت سچا ہوں۔ بالکل سچا ہے؟ سچا ہوں۔ تو فرمایا 40 شب جمعہ کو قیمتی بنا، جب 41ویں شب جمعہ ہوگی تو ولایت کا چمکا ہوا ستارہ خود دیکھے گا، اس کا نور خود دیکھے گا، اس کی خوشبو خود دیکھے گا، مجھ سے آ کے نہیں پوچھے گا، لیکن میرے پاس آ جانا، میں دیکھ لوں گا اور مجھے خوشی ہوگی۔ 40 شب جمعہ کو قیمتی بنا، قیمتی بنا، قیمتی بنا، 40 شب جمعہ۔ اس نے بات مان لی، اور اس نے 40 شب جمعہ کی پر محنت کی، محنت کی، محنت کی، ہر ہفتے کی شب جمعہ کا انتظار کرتا تھا اور اس کو قیمتی بناتا تھا، قیمتی بناتا تھا ہر ہفتے کی شب جمعہ کو۔ جب 40 شب جمعہ گزر گئے، 40 شب جمعہ گزر گئے، 40 شب جمعہ، اسے کچھ احساس نہ ہوا۔
حضرت نے فرمایا تھا خود دیکھے گا، خوشبو پائے گا، اس کا نور پائے گا، اسے کوئی پتہ نہ چلا، اسے کوئی پتہ نہ چلا۔ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ والوں کی خدمت میں۔ حضرت ایسے ایسے ہے کوئی پتہ نہیں چلا۔ کہا تجھے اس پتہ نہ چلنے پہ بھی مبارک ہو۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے تجھ سے تیری ولایت کو چھپا دیا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے اسی چھپی ہوئی ولایت میں تو میرے پاس آئے، تیری ولایت کا اظہار نہ کروں، اظہار کروں گا دنیا ٹوٹ پڑے گی، دنیا ٹوٹ پڑے گا، ان میں مشغول ہو جائے گا، تو میری مشغولیت سے دور ہو جائے گا۔ میرا اللہ تجھے اپنی محبت اور ولایت میں ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے۔ چلو اگر تجھے یقین نہیں ہے تو ایسا کر، توجہ دے مجھے اور مجھے روزہ اطہر کی ابھی جالیوں کی زیارت کرا۔ دنیا آپ کو پیرانے پیر کہتی ہے، کہا میرا حکم ہے، آنکھیں بند کر، توجہ دے اور اپنی ولایت کا نور مجھے دے اور میری آنکھیں دیکھیں۔ پھر اپنے خادم کو بھی بٹھا دیا، کہا اس کو بھی توجہ دے۔ ایک اور آپ کا باورچی تھا کھانے کا لانگری لنگر پہ، اس کو بھی بٹھا دیا، اس کو بھی توجہ دے۔ اس نے سر جھکایا، توجہ دی، دو تو ہو گئے بے ہوش، لانگری بھی خادم بھی، اور حضرت کو ایک دم تڑپ اٹھی اور اللہ اکبر فرمایا، اور فرمایا تجھے مبارک ہو، واقعی میں حضور کی جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، اور چونکہ تو نے توجہ کچھ زیادہ ہی دی تھی، ان کو بے ہوش کر دیا۔ دیکھا تو ان میں ایک مر گیا تھا، ایک بڑی دنوں کے بعد ہوش میں آیا۔ 40 شب جمعہ، وہ تو اپنی طلب پہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی سچی طلب پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی اللہ والا ملوا دو، لوگوں کو کہتا تھا کوئی اللہ والا ملوا دیں، کوئی اللہ والا ملوا دیں۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کا بندہ عبداللہ تو اللہ والا ملتا ہے، تو کہیں دور جاؤ، وہ دور جا کے خلافت ولایت نہیں دے گئے، بیٹا جو ہے وہ دوسری دنیا کا بندہ ہے، وہ پینے پلانے کی دنیا ہے، وہ تو ویسے اس دنیا کا آدمی نہیں ہے۔ بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، دل میں شوق اشتیاق ہوا کہ چلو بیٹے کو دیکھ تو لو، ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بیٹے نے اپنے خادم کو بھیجا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور یہ جو سالک تھا، جو طالب تھا اور سچی طلب اور تلاش کو نکلا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا تھا کچھ بازار سے سامان لینے کے لیے، کچھ کھانے پینے پلانے کے سامان لینے کے لیے۔ اس کو ہو گئی دیر، اس نے سیڑھیاں چڑھا نا، یہ آگے دروازے کے آگے بوریا پڑا ہوا تھا، پردہ پڑا ہوا تھا، تو جب یہ سیڑھیاں چڑھا، کون؟ یہ عبداللہ جو اللہ اللہ سیکھنے نکلا تھا۔ اس پیر صاحب کے بیٹے نے جو آہٹ سنی قدموں کی تو بے چین اور بے طلب تھے، چونکہ دیر ہو چکی تھی۔ کہنے لگے عبداللہ جلدی آ، تو نے دیر کر دی۔ ایک کہنے لگا کمال کر دیا، وہ تو کہتے ہیں حضرت کا بیٹا دوسری دنیا میں ہے، یہ کہتے ہیں تو نے دیر کر دیا، اگر جلدی آتا تو میرے والد کو پا لیتا، ان سے کوئی اللہ اللہ سیکھ لیتا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی پہنچی سرکار ہے۔ ان کے پاس پہنچا، ایسے ایسے احوال عرض کیا کہ لوگوں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، پر مجھے تو آپ نے آتے ہی کہہ دیا تو نے دیر کر دی۔ وہ بھی پکا ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ والد صاحب کے بعد سارے خدمت والے یہ گئے وہ گئے، کیوں؟ آگے کوئی چشمہ تھا نہیں، لوگ جس سے پانی پیتے، نور معرفت اور معرفت کے گھونٹ پیتے، وہ سب کچھ والد صاحب ساتھ لے گئے، ان کا کوئی جانشین تھا نہیں۔ ایک باغ تھا جو خشک ہو رہا تھا، کہنے لگا بھائی کیوں آیا؟ کہا اللہ اللہ سیکھنے۔ تو کہا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے تو وقت لگے گا۔ اس نے کہ ساری زندگی لایا ہوں، اللہ کا نام مل جائے سودا سستا ہے۔ کہا میں اتنے دن لایا ہوں، اتنے دن کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کہا اچھا ایسا ہے، ایک روٹی صبح شام ملے گی، گھڑے بھر بھر کے کنویں سے باغ کو پانی دے،
साल पूरा पानी दे, तेरी मुशक्कत, तेरी मुजाहिदे, तेरे तलब को देखूंगा, साल के बाद आना तुझे अल्लाह अल्लाह सिखाऊंगा। उन्हें जल्दी ना भाग जाए, बंदा तो वैसे ही, अब्बा तो गया, बाप तो खुश्क हो रहा। उसने कहा ठीक है। उसका जज्बा सच्चा था, उसकी तलब सच्ची थी, उसका विजदान सच्चा था, उसके सच्चे जज्ब और सच्चे जज्बे और सच्ची तलब ने, सच्चे जज्बे और सच्ची तलब ने 1 साल पूरा लगा दिया। जान मार मार के साल के बाद आया ना, हजरत आपने वादा फरमाया था कोई अल्लाह अल्लाह सिखा दे, कोई अल्लाह का नाम सिखा दे। लगा बंदा तो कोई है नहीं, अच्छा खासा बाग तंदुरुस्त सरसब्ज हुआ है, अब इसको मैंने कोई अटकल पच्चू दे भी दिया कुछ थोड़ा सा तो फिर ये चला जाएगा। इन्होंने कहा बाबा तू अभी कच्चा है, तो अभी पका नहीं है, अभी और 1 साल लगा, तुझे अल्लाह अल्लाह सिखाएंगे, तुझे नूरे विलायत अता करेंगे। कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे लेने में कमी है, मेरे लेने में कमी है, मेरे मांगने में कमी है, मेरी तलब में कमी है, मेरी तड़प में कमी है, मेरी तलाश और जुस्तजू में कमी है। फिर चला गया। इसके सच्चे जज्बे पे अल्लाह को आया तरस, इसके सच्चे जज्बे पे अल्लाह को आया रहम, और अल्लाह जल्ला शानहू ने इसको नूरे विलायत अता कर दिया, नूरे मार्फत अता कर दिया। इसने जो आंखें बंद की और मुराकबा अपना मकाम देखा, हैरान हुआ, कहा मेरे मुर्शिद की बरकत से यह सब कुछ मिला। दिल में आया कि मुर्शिद का मकाम तो देखूं, जिनकी वजह से मुझे ये मकाम मिला है उनका मकाम तो देखूं। अब मुराकबा करता है तो उनका मकाम होता तो नजर आता। कहने लगा उनका मकाम बड़ा ऊंचा है, मैं पहुंच नहीं सकता, उनका मकाम बड़ा ऊंचा है, मेरी नजर वहां पहुंच ही नहीं सकती। ये जज्बे लेके मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ, ये जज्बे लेके मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ कि हजरत आपकी बरकत से अल्लाह ने अपने नूरे मार्फत मुझे और अता किया और बड़े बड़े विलायत के ताजदारों में मुझे शुमार किया और मैंने अपना मकाम आंखों से देखा है। हाय हाय। अगली बात जब कही ना, कहा जब मैंने आपका मकाम देखा मुझे नजर नहीं आया आपका मकाम बहुत ऊंचा है, तो हाय निकली। कहा खाली हूं, कुछ भी नहीं है, तुझे बहलाता रहा, कर दुआ और तवज्जो, मुझे भी अल्लाह तेरे मकाम पे पहुंचाते हैं। अब जो मांगी दुआ और रोया, मांगी दुआ और रोया, अल्लाह ने उस बेटे को कोई विलायत अता फरमा दी। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, ख्याल करना, बाज औकात मिंबर से नीचे बैठने वाले, मिंबर के ऊपर जिसको लोग हजरत जी हजरत कहते हैं, उनसे बड़े ऊंचे होते हैं, और मिंबर से नीचे बैठने वालों की वजह से इस हजरत को भी अल्लाह हिदायत और नूर अता फरमा देते। इस मजमे की कदरदानी, इस मजमे की कदरदानी, उसके अंदर सच्ची तलब थी, उसके अंदर सच्ची तड़प थी, उसके अंदर सच्चा जज्बा था। वो अल्लाह अल्लाह लेने के लिए निकला जैसे आप निकले हैं, दूर परे से। मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। आप निकले हैं, इस पे अल्लाह अता फरमाते हैं, इस पे अल्लाह देता है, इस पे अल्लाह देता है। क्यों? मेरा अल्लाह अंदर के जज्बों को जानता है, इस बंदे की नीयत क्या है, इस बंदे का जज्बा क्या है, मेरा अल्लाह जानता है। अंदर के जज्बे को, अंदर की नीयत को पल पल में मेरा अल्लाह जानता है। हल चला रहा था, हल चला रहा था, किबले की तरफ थूक दिया। किबले की तरफ थूकना कोई हराम नहीं, अदब के खिलाफ है। लगा तुझे अदब नहीं है, अपने आप को कहा, कई दफा तुझे समझाया है किबले की तरफ ना थूक। अब कहने लगा अच्छा अब तुझे खुद सजा देता हूं, अपना थूका हुआ खुद उठा मुंह से, फिर उसको उठा के दूसरी तरफ थूक, अपने आप को सजा देता हूं। तो मुंह करीब ले गया, जज्बा था सच्चा। जब मुंह करीब ले गया वो लाल बन गया, जवाहिर बन गया, लाल बन गया, जवाहिर बन गया। कहने लगा लालों की तो जोड़ी होती है,
लाल तो दो होते हैं, हीरे जवाहर तो दो होते हैं, एक दफा फिर थूकूं, थूक के मुंह से उठाऊं, एक और लाल मिल जाएगा। पहले जज्बा अनजाने में था, अब एक पल में जज्बा और नीयत बदल गया। एक पल में जज्बा और नीयत बदल गई। अब जो मुंह करीब लेकर गया तो वो बिच्छू बन गया थूक, और उसने जबान पे डसा और वहीं मर गया। हमारे जज्बे क्या हैं? हर हफ्ते शबे जुमा आती है, हर हफ्ते आके पुकारती है। हमारे जज्बे क्या हैं? क्या हम कीमती बनाते हैं? क्या इसमें कीमत को भरते हैं? क्या इसके अंदर रंग भरते हैं? क्या इसका इस्तेकबाल करते हैं? क्या इसमें अपनी दुनिया आखिरत बख्त बरकत के फैसले करवाते हैं? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे हबीब कमली वाले ने एक बात फरमाई, हम भी रोए, मजमा भी रोया। हम भी रोए, मजमा भी रोया। तो पूछा, हमारे आका क्या बात थी? अब सुनना जरा। फरमाया, जो तुम्हारे मरहूमीन हैं, बेटा, बेटी, भाई, बहन, वालिद, वालदा, दादा, परदादा, करीबी, अजीज, तुम्हारे मरहूमीन हैं, हर शबे जुमा में, आज की रात, आज शबे जुमा है, गुरूब आफ्ताब के बाद यानी शाम के बाद दरवाजे पे आके फरियादें करते हैं। हम इस घर में रहते थे, हमारा घर ये ठिकाना था, हमने इस घर को इस तरह बनाया, संवारा, जाने लगाई, जिंदगियां गुजारी, अपने एहसानात, ये सारी बातें दोहराते हैं, दोहराते हैं, दोहराते हैं, और कहते हैं, है कोई इस घर से हमें कोई दे दे, है कोई इस घर से हमें कोई कलमा, दरूद, सदका, खैरात, दुआ, अमाल दे दे। कहा, घर वाले ख्वाब गफलत में सो रहे होते हैं और वो रूह सारी रात फरियादें करती रहती है, और सुबह थकी हारी कब्रिस्तान में पहुंचती है तो कब्रिस्तान वाले पूछते हैं, क्या लाए, क्या लाए, कितना लाए, क्या लाए? कहा, कुछ नहीं लाए। और कहा, मेरे हुजूर खुद भी रोए और सारी महफिल रोई। ये रात वो है जो आपके अजीज आपसे तोहफे लेने का इंतजार करते हैं, आपके प्यारे आपसे तोहफे लेने का इंतजार करते हैं। यह रात वो है जो आपकी मुकद्दर को बदल दे, ये रात वो है जो आपको मुकद्दर का सिकंदर बना दे, ये रात वो है जो दीदारे मुस्तफा करा दे, ये रात वो है जो कर्जे उतरवा दे, ये रात वो है जो बरकतों के दरवाजे खुलवा दे, ये रात वो है जो अल्लाह के खजानों से लेने वाला बना दे, और ये रात वो है जो आई बलाओं को टलवा दे। ये वो रात है, और ये वो रात है। इस रात की कदरदानी, इस रात के अंदर लम्हों की कदरदानी, इस रात की कदरदानी, और इस रात के पल पल की कदरदानी, इस रात के लम्हे लम्हे की कदरदानी, कदरदानी। मैं कि जो बंदा इस रात में 2 नफल पढ़ेगा हाजत के, जिसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह, चंद मिनट लगते हैं, पढ़ेगा, उसको मुतवातर पढ़ेगा, उसको दीदार मुस्तफा नसीब होगा। आज के टेलीफोन कॉलिंग में मुझे किसी मुल्क से किसी ने बताया कि मेरी औलाद की शादियां इन्हीं नफल की वजह से हुई, और औलाद हुई इन्हीं नफल की वजह से, औलाद हुई, अल्लाह ने बे औलादी से निकाला इन नफल की वजह से, झोलियां भरी इन नफल की वजह से। ये नफल कर्जों के लिए, ये नफल बीमारियों के लिए, ये नफल उरूज, कमाल और रिस्क की वुसअत के लिए, और ये नफल रूहानियत के लिए लाजवाब है, क्योंकि इसको रूहानियत मिलेगी तो कमली वाले का दीदार होगा ना। रूहानियत के लिए, रूहानियत के लिए, रूहानियत के लिए। क्या कमाल चीज है, क्या बेमिसाल चीज है ये नफल। और एक अमल है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का, वो बड़ा जबरदस्त, हाफसे के लिए, हाफसे के लिए मैं कहता हूं हर शब जुमा में पढ़ें, वरना रमजान की शब जुमा में अगर पढ़ लेना, रमजान की, मैंने एक दुर्वेश को खुद देखा, कहते हैं
لوگ میرے حافظے کی تعریف کرتے ہیں، میں نے رمضان کا کوئی شب جمعہ نہیں چھوڑا جس میں یہ نفل نہ پڑھے، میں نے رمضان کا کوئی شب جمعہ نہیں چھوڑا جس میں یہ نفل نہ پڑھے، یہ نفل نہ پڑھے۔ اور یہ جو آپ نے یا مسببل، یہ عجب ہے، اور آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے، کوشش کریں 40 شب جمعہ کی منت مان لیں، 40 شب جمعہ کی منت مان لیں، 40 شب جمعہ کی منت مان لیں۔ سورۃ یاسین کا 81 دفعہ کا ایک عمل ہے کہ 81 دفعہ پڑھیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، 81 دفعہ کا ایک عمل ہے۔ میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے نیت کی تھی، غالباً 2009-10 غالباً نیت کی تھی کہ میں نے 81 شب جمعہ پہ محنت کرنی ہے، 81 شب جمعہ پہ محنت کرنی، نیت کی تھی کہ 81 شب جمعہ ایسے ہوں گے ان پہ میں نے محنت کرنی، اللہ پاک نے توفیق دی، اور 81 شب جمعہ، 81 شب جمعہ نیت کر لیں۔ زندگی تھوڑی سی ہے، خود بھی اللہ کے خزانوں سے پا جائیں، نسلوں کو بھی دلا جائیں، لوگوں کو بھی دلا جائیں، ایسے ہو جائیں، ایسے پارس بن جائیں۔ پارس کا ایک پتھر ہوتا ہے، جس چیز کے ساتھ لگتا ہے وہ چیز سونے کی ہو جاتی ہے، ایسے پارس کا بن جائیں، پارس ایسے بن جائیں کہ اللہ پاک آپ کے ذریعے سے جو ساتھ لگے اللہ اس کو بھی عطا کر دے، ایسے بن جائیں۔ اور یہ محنت جوانیوں کی ہے، آپ جوان ہیں، آج اعضاء میں توفیق ہے، آج زندگی میں توفیق ہے، اس محنت کو کر لیں۔ میں جوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا، یا وہ لوگ جن کو صحت اور زندگی ہے، وہ جوان نہیں، وہ بوڑھے ہیں، صحت مند ہیں، میں ان سے کہوں گا کوئی ایسی محنت اپنی زندگی میں شامل کر جائیں، کوئی ایسی مشقت اپنی زندگی میں شامل کر جائیں جو اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، اور آپ کے ذریعے سے امت کو، اگر آپ کے ذریعے سے امت ہے تو ایک حدیث کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جو 27 بار اللہم اغفر لی والی دعا پڑھے گا، اس کے بارے میں ہے وعدہ، سنے وعدہ، حدیث کے مطابق اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا۔ آپ بولو، اللہ کہتا ہے رزق تو میں دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے رزق تو میں دیتا ہوں، اب بھی اللہ دے گا، لیکن ذریعہ، یہ ذریعہ جو اپنے ارد گرد اعمال کی دنیا جمع کر لیتے ہیں، دنیا تانے دے یا کہانیاں سنائے، دنیا ان کو جو بھی کہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ ان کے ذریعے سے مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور رزق 2 قسم کے ہیں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی۔ یہ رزق روحانی ہے، اور رزق جسمانی خوراک ہے، لباس ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، جسم کی ضروریات، اور روح، آخرت، قبر، موت، کلمہ، جنت، دیدار، مکہ مدینہ کی حاضریاں، سجدے، رکوع، دعائیں، لمبیاں، زاریاں، یا مسبب الاسباب، یہ نفل، یہ سب رزق روحانی ہے۔ اللہ اس کو ذریعہ بنے گا، مخلوق کو رزق دینے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے، بن جائیں ذریعہ، آپ کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملے، رزق روحانی اور رزق جسمانی، ذریعہ بن جائیں، آپ ذریعہ بن جائیں، آپ ذریعہ بن جائیں۔ ہاں، کبھی کبھار سوچتا ہوں قبر پہ آ کے لوگ یہ ضرور کہیں، اے اللہ یہ ذریعہ بنا تھا، اس کو معاف کر دے، اس کے درجے بلند کر دے، اس کو معاف کر دے، باقی خبر نہیں آخری وقت کا کیا بنے گا۔ موت سے پہلے میں اپنا نیک اور مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ موت سے پہلے میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ موت سے پہلے اپنا کیسے کر سکتا ہوں میں ایماندار ہوں یا دکاندار ہوں، 1 نمبر ہوں یا 2 نمبر ہوں، کیسے کر سکتا ہوں؟ موت بتائے گی کہ میں مخلص تھا یا نہیں تھا، اللہ شامل کر دے۔
اللہ مخلصوں میں شامل کر دے. شب جمعہ پہ محنت کریں, کچھ 40 شب جمعہ کی نیت کر لیں. رزق کی تقسیم ہے, روحانیت کی تقسیم ہے, دیدار کی تقسیم ہے, نسلوں کی شادیاں اولادوں کی تقسیم ہے, راحتوں اور برکتوں کی تقسیم ہے. کر لے نیت, کر لے نیت. ڈر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. بچے پڑھتے تھے تو ایک بچہ اس سے آگے نکل گیا, دوسرا بچہ توتلا تھا. یہ سندھ میں بھی ہے بندھانی وندھانی تھا, وہ توتلا تھا. تو اس کو کہا تو کنواں سے ڈرتا ہے, کنویں سے ڈرتا ہے؟ کہہ رہے نہیں, ہم کنواں میں دیکھیں, اپنا فوٹو دیکھیں, کنواں سے ڈرتا ہے. اس کو اٹھا کے کنواں میں پھینک دیا اور خوش ہو کے لے کے کہتے ہیں میں نے اس کو کنواں میں پھینک دیا. وہ اندر ڈبکیاں لے رہا. بھاگے لوگ, بھاگ کے اس بیچارے کو, بچے کو نکالے, بچ گیا. خوش ہو رہا تھا, میں نے اس کو کنواں میں پھینک دیا. کیوں پھینکا بھائی؟ اس نے کہا یہ سبق میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے. آگے نکل جائیں, سبق میں آگے نکل جائیں. اب آپ کو کنواں میں کوئی نہیں پھینکے گا, آگے نکل جائیں, اللہ کے خزانوں سے پانے والے بن جائیں. آج کے بعد شب جمعہ کا انتظار, اور کل جو جمعہ کے بعد محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ, اور یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, یہ جمعہ کے لیے ہے. جو وہ عمل ہے 1100 دفعہ, وہ صرف یا مسبب الاسباب. یہ عمل طاقتور ہے. انتظار ہو. اور آپ کو پتہ ہے ایام بیز آ رہے ہیں, ایام بیز آ رہے ہیں جن میں ساری رات ننگا سر ننگے آسمان, ننگا سر ننگا آسمان. مجبوری ہے, خواتین کے لیے ننگے سر نہیں, مردوں کے لیے ننگا سر ننگا آسمان. کہیں مجبوری ہے تو اپنے کمرے میں اس کو ٹہلتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. 3 راتوں میں انوکھے فیصلے, 3 راتوں میں بابرکت فیصلے, اور 3 راتوں میں حیرت انگیز دنیا. 3 راتوں انتظار کریں, ان چیزوں کا انتظار کریں. پھر کیا ہوگا؟ ایک خوشخبری سناتا ہوں. اچانک کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ ہوگا, پیچھے سے ایک دعا ہوگی جو آپ کا انتظار کرے گی, اور وہ آ کے اچانک آپ کا کام بنا دے. چلو میں حدیث سے سناتا ہوں, وہ یاد نہیں ہے. 3 بندے تھے, بارش سے رکنے کے لیے غار میں گئے. اوپر سے پتھر آیا پتھر, اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا, اور ہر بندے نے اللہ سے اپنی نیکی کہی. یا اللہ میری فلاں نیکی ہے, اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں والدین کی خدمت کی نیکی ہے, اللہ تیری اگر بارگاہ میں یہ نیکی ہے تو آج پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا. ایک بندے نے کہا ایک مزدوری کرتا تھا, چھوڑ کے چلا گیا. پھر آیا تو میں نے اس کی ساری بکریاں مزدوری دی اور پتھر ہٹا. اور ایک بندے نے کہا اللہ گناہ کا وقت تھا اور بہت بہترین موقع تھا, محض تیری رضا کی خاطر اے اللہ میں اس سے ہٹا تو پتھر سارا ہٹ گیا. یہ نیکیاں سنبھال کے رکھیں, یہ کام آئیں گی, یہ کام آئیں گی. ابھی 11 اور 12 کی درمیانی رات میں 5 طاقتور پیکج ہیں جو نفل کا عمل آ رہا. 11 اور 12 کی درمیانی رات میں 5 طاقتور, یہ اتوار کو آ رہی ہے, اتوار کو 5 طاقتور پیکج ہیں, اور بہت زیادہ پیکج ہے. اس کی ابھی سے تیاری کریں. اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے اپنے روحانی طبی تجربات, مشاہدات, کوئی تعویذ, کوئی آپ کا تجربہ ہو, صرف 5 صاف کاغذ پہ لکھیں اور استقبالیہ پہ جمع کرائیں. استقبالیہ والے اس کو سنبھال کے رکھیں. استقبالیہ والے پہلے اس کی تلاشیاں نہ کریں, اس کو سنبھال کے رکھیں اور مجھے پہنچائیں. اس کی قرآن اندازی ہوگی, اور خاص قرآن اندازی ہوگی, اور ملاقات کا ٹوکن دیا جائے گا. ملاقات کا تحریروں کے اوپر موٹا موٹا لکھیں تحریروں کے اوپر کہ 17 رمضان موٹا موٹا لکھیں. 17 رمضان. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور ایک اور درخواست یہ ہے, جو مخلصین فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں
کیا ٹھنڈے ہو گئے, کیا غفلت آ گئی, کیا ذمہ داری ہٹ گئی, کیا وہ احساس ختم ہو گیا, کیا میں جس عمل میں پہلے اپنے آپ کو فنا کر رہا تھا اس میں بچ گیا, کیا میری پہلے جو توجہ تھی وہ کم ہو گئی. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے, فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو جس عمل پہ لگایا تھا, دعاؤں میں, عمل میں, جس وظیفے میں, اس میں اپنی توجہ, اس میں اپنا دھیان بہت زیادہ بڑھائیں, حد سے زیادہ بڑھائیں, اور بہت یقین سے اور بہت دھیان سے وہ عمل کریں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آج کا ہمارا پیکج ہے, آج کا ہمارا پیکج خزانے کا پیکج ہے. آج ہماری 7ویں رات ہے, اور یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ نسلوں تک چلے گا, نسلیں آباد ہوگی. اٹھ یار فری تھی شادول, منہ جھانکو نہ کر یادول. یہ نسلوں کا عمل ہے, یہ نسلوں کے کام آتا ہے. اس کو ہاتھ میں لے کے توجہ سے, دھیان سے, کس سے, کس سے, کس سے, یا واسع ہو یا غنی ہو پڑھنا, اور توجہ دھیان سے ڈوب کے پڑھنا ہے, یقین سے پڑھنا ہے, سر جھکا کے پڑھنا ہے. پڑھیں یا واسع ہو یا غنی. یا واسع ہو یا غنی. آمین. حروف تہجی کا تعویذ روزانہ لکھتے ہیں. آج کا ہمارا حرف ہے زا, جسے زے کہتے ہیں, نہیں زال, زال ہے. اور یہ قرآن میں 1597 مرتبہ آیا ہے. ہر تعویذ وہ ہے جو صدیوں سے آزموتا ہے. ہر تعویذ وہ ہے جس کے اندر قبولیت کے راز ہیں. ہر تعویذ وہ ہے جس نے بھی اس کے اندر اپنی حاجت لکھی اور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوئی. تو لکھیں پورے جذبے, پوری طلب اور پورے یقین کے ساتھ, اور زال زال کو پڑھتے ہوئے. آمین. بہت عمل کیا. اچھا, اور یہی اگلا عمل ہمارا کاپی کا ہے. یا اللہ لکھیں, اللہ کو درخواست دیں, اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کو درخواست دیں. اے اللہ, ہماری یہ مشکل, ہماری یہ مسئلہ, یہ صدیوں سے آزموتا ہے, اور جس نے بھی لکھا ہے اس کو اللہ پاک نے اس کی درخواست کو, اس کی فریاد کو اللہ نے قبول کیا ہے, قبول کیا ہے. لکھیں یا اللہ, اور اس کو بعد میں کاپی کے صفحے لکھا کریں. یا اللہ, یا آمین. تونگری کشکول, میرا رزق کا کشکول بھی خالی ہے, میرے بخت کا کشکول بھی, میرے نصیب کا کشکول کٹورا, اور میرے مقدر کا کشکول بھی اللہ خالی ہے. بڑا بھرنے کی کوشش کی, بہت محنت کی, کوشش کی, کیونکہ تیری چاہت شامل نہیں ہے تو اس لیے میرا کشکول نہیں بھرا. اب یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھ کے اس کشکول کو بھروں گا. واقعی بھر جاتا ہے. صرف 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو, دل سے, دل کی گہرائیوں سے, دل سے, دل کی گہرائیوں سے. اور ہمارے پوری دنیا میں جو خدمت والے حضرات ہیں, اس دفعہ ان کو بہت توجہ سے ہم نے شامل کیا ہے. پوری دنیا میں جو جس شعبے کی خدمت کر رہے ان کو اس میں شامل کیا ہے. یا قادر ہو یا نافع ہو, پڑھیں توجہ سے.
आमीन। मुजरिमाना हाजरी, ए अल्लाह तेरी बारगाह में आए हैं मुजरिम बन के, और अल्लाह को अदाएं बड़ी पसंद आ जाती हैं। बाज औकात बंदा कहता है कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं तो सब कुछ है, अल्लाह को ये अदाएं बड़ी पसंद आ जाती हैं। मुजरिमाना हाजरी हो, फिर लफ्ज भी वो हों जो कुरान और हदीस में हों, हर्फ भी वो हों जिनके अंदर बंदिशों और जादू और जंजीरों को तोड़ने की तासीर हो, और वो लफ्ज हों और वो हर्फ हों जो सदियों से आजमूदा हों और जिनके अंदर कायनात के राज हों। ये वो राज हैं जिसे अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम मुतवज्जे होता है। तो पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से, पूरी यकसुई से, पूरे दर्द से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ, बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन। दरूद शिफा पढ़ें, हर शब जुमा को पढ़ते हैं, जिंदगी में वैसे भी मामूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अपने नफली अमल, तस्बीहां, दरूद, सदका, खैरात अपने मरहूमीन को हदिया किया करें, पूरी उम्मत के मरहूमीन को हदिया किया करें। अपने फौत शुदा उनको भूला ना करें, उनको जरूर याद रखा करें। आज हमारा रूहानी चल रहा था, क्या ख्याल है? ऐसे था ना, रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमल, ये चीजें हमारी चल रही थी और उससे इंशाअल्लाह बहुत एक दूसरे को फायदा हुआ, नफा हुआ, खैर मिली। कल बहुत से अहबाब मजीद बताना चाहते थे अपने रूहानी तजर्बात, रूहानी मुशाहिदात। अगली मेरी खिदमत थी तो इसलिए फिर हमने आज के लिए रख लिया। कौन बताएगा जिसका कोई आजमूदा रूहानी तजर्बा, मुशाहिदा। और बड़ी बात यह है, आप छुपाते नहीं हैं, झिझकते नहीं है। बाज़ औक़ात बंदा छुपाता नहीं है, चुप करके बैठा रहता है, कैसे खड़ा हूं, कैसे हूं। तो माशाअल्लाह आप, और एक चीज और है, जो है वो बताएं, जो नहीं है ना बताएं। जो है वो बताएं, जो नहीं है ना बताएं, और है तो बताएं और 100% बताएं। इधर से कोई जी, क्या मसलन, क्या अमल दिया था? कहते हैं मैंने हजरत इमाम मूसा काजिम का अमल बताया था। मुहर्रम में 10 दफा सूरत, 10 दफा आयतल कुर्सी, 10 दफा सूरत इखलास और 10 दफा सूरत अल काफिरून, 32 मरतबा सूरत कदर ये पढ़ें बिस्मिल्लाह के साथ, और फिर पानी पे फूंक के कपड़ों पे छिड़क दें तो हर बार अच्छे नए कपड़े। कहते हैं 2017 से ये मैं अमल कर रहा हूं, आज तक मैंने कपड़े नहीं लिए।
کہا 4-4 5-5 سوٹ ملتے ہیں، چھوٹی گاڑی پہ میں نے یہ پڑھ کے چھڑکا تو پھر بڑی گاڑی مل گئی، اس سے کیا پھر اس سے بڑی مل گئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم ان کی روح کو ہدیہ کیا اور یہ عمل کیا، یہی ہے جزاک اللہ۔ جی قریب آ جاؤ بھائی، ادھر موٹر سائیکل کی زوں زوں ہے، آپ قریب آ جائیں۔ جی اللہم انی اعوذ بک من شر منی، یا سبوح ہو یا غفور ہو یا قدوس ہو یا ودود ہو، ہر قسم کے گناہ اور بدکاری سے بچنے کا عمل ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جس وقت خیال آئے اس وقت فوراً پڑھ لیں اور مسلسل پڑھیں، پھر دہرائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر منی، یا صبور ہو یا سبوح ہو یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یہ پڑھنا ہے تقوی حاصل گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ جس وقت بھی اس کو مسلسل پڑھنا ہے، حفاظت کے لیے، گناہوں سے حفاظت کے لیے، بدکاری سے حفاظت کے لیے۔ جی لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سانس روک کے اگر عصر کے بعد 7-11 دفعہ پڑھیں تو نظروں کی حفاظت ہے، خطاؤں گناہوں کی حفاظت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اگر یہ پڑھیں تو جی دیکھیں اونچا بولیں۔ کہتے ہیں الف لام میم کی مشق کریں، الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میم سے محمد الرسول، تو اس کی مشق کریں، پڑھیں، تو پھر ایک تسبیح پڑھیں اور پھر پڑھیں الہی بحرمت ریبائیل، دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھیں۔ ٹینشن، خوف، پریشانی، ذہنی الجھنیں، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، 10 منٹ کے اندر بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں جی ادھر سے کوئی، ادھر سے جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام؟ آپ اجازت آپ؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ایکسیڈنٹ حادثے نہیں ہوتے اور اللہ کی رحمت اور حفاظت میں رہتا ہوں، حفاظت میں رہتا ہوں۔ جی بھائی مختصر بتاؤ۔ کہتے ہیں ہماری گاڑی پکڑی گئی، چھوڑنے کو بندہ تیار نہیں تھا، میں مسجد میں گیا،
دھیان کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ پاک نے اس کے دل میں نرمی ڈالی، اس نے گاڑی چھوڑ دی، حالانکہ 28,000 کا چلان تھا۔ جی کہتے ہیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور یہ جو دعا ہے یا خالص یا مخلص یا خلاص، یہ دعا ہے، یہ اگر 11 دفعہ پڑھیں تو اللہ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ حل کر دیتا ہے۔ جی پیچھے کوئی تھا آپ؟ کہتے ہیں جب میں ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں تو یا باسے تو پڑھتا ہوں، افا حسبتم والی آیات پڑھتا ہوا جاتا ہوں، جب ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں تو مسلسل یا باسے تو پڑھتا ہوں۔ بری موت سے بچنے، حادثوں سے بچنے، اور آپ کو راستے میں گاڑی میں کوئی بھی نہ روکے، اس کے لیے ایک دفعہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ، سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا والی ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، اور درود شریف ایک ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ایک ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اور آگے سے کہتا ہوں یا اللہ تیرے سپرد، آپ کو دنیا میں حفاظت بھی ہوگی اور آپ کو راستے میں کوئی نہیں روکے گا۔ ایک دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ سفر کی دعا، اور ایک دفعہ آیت الکرسی، اور ایک دفعہ درود پاک۔ جی کہا کہ ہم فتنوں کے جال کے لیے سارا گھر سورت قریش پڑھ رہا تھا، مسلسل پڑھ رہا، اچانک آسمانی بجلی گری، ہر چیز ختم ہو گئی، اندھیرا، خوف۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو صرف 2 بلب ختم ہو گئے تھے، باقی ہماری گھر کی جانوں کی حفاظت ہو گئی۔ جی کہتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما، جب بھی شہادت کی انگلی سے پیپر پہ لکھا تو ہمیشہ کامیابی اور پاس ہوا۔ جی کہتے ہیں حجویری محل میں جب بھی جاتا ہوں، وہاں کے جو عمل ہیں، خدمت ہے، وہ سارے وظیفے خدمت کرتا ہوں، میرا کوئی بھی مشکل ہو، میری کوئی بھی پریشانی ہو، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ جی روڈ پہ جتنی بھی ٹریفک بلاک ہو، سورت علم نشرح پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتی۔ ایک سوال بتائیں کہ کچھ لوگ انسان ہوتے ہیں اور کچھ کتے ہوتے ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ تو کتے اور جانوروں سے بدتر کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ کے تجربے میں ہے؟ آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟ حامیم لا ینصرون، ان کا تجربہ۔ دوسرا کہتے ہیں حامیم لا ینصرون اور یا حفیظ و یا سلام، مسلسل پڑھیں گے فائدہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا۔ اور
یا قہار ہو، مسلسل پڑھیں حفاظت ہو، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اللہ اکبر، یا حافظ ہو یا حفیظ، یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو، کتنا پڑھنا ہے؟ کھلا، اللہ اکبر، افحسبتم، آیت 40 بار، افحسبتم آیت 40 بار، حفاظت دشمن کے لیے۔ جی کہتے ہیں ان کے ماتھے پہ لکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ 11 سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت عمر کو ہدیہ کرنا ہے، اور ان کو حضرت عمر کے حوالے کر دینا ہے کہ وہ اپنے درے سے اس کو ٹھیک کریں۔ جی یا مانے ہو 313 بار ہر نماز کے بعد۔ جی اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتت الاعداء، یہ پڑھنی ہے دشمن کے لیے۔ جی کہف کا کڑا دیں 11 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ کے کڑا دیں دشمن سے حفاظت کے لیے۔ جی 70 دو کے ایک تعویذ میں ایک دعا ہے، کیا؟ بسم اللہ رب الغلام اللہم اکفناہم، اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت و کیف شئت، کتنا پڑھنا ہے؟ سونے سے پہلے 100 بار، صبح شام 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، چند دنوں میں ہی دشمن ختم ہوگا۔ جی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9، اللہ اکبر، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، 9 دفعہ پڑھنا ہے جس ٹائم بھی کوئی خطرہ ہو۔ کہتے ہیں میں 6 بسم اللہ 5 صورتیں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی نیت کر کے پڑھتا ہوں تو حفاظت ہوتی ہے۔ جی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ اکبر، 313 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 21 بار اللہم بسمک، کہف کی تعمیر حفاظت کے لیے۔ کیا بھائی کیا اس وقت یہ سوال نہیں ہے، اس وقت سوال یہ ہے کہ کوئی دشمن کتا ہو اس کے لیے۔ جی اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ سورۃ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ والی 41 دفعہ 11 دن فجر کے بعد دشمن کے لیے، دفیہ کے لیے۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ اللہ اکبر، بھائی نام بتاؤ۔ ہاں
آپ کا نام کیا ہے تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ ہاں ٹھیک، ہاں، مسمع ذیشان، عظیم البرہان، شدید السلطان، ماشاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ 3 دفعہ پڑھتا ہوں، حفاظت ہوتی ہے۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف، حامیم، لا سارون 11 تسبیح پڑھتا ہوں، دشمن سے حفاظت ہوتی، بس آخری، ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے 4 نام ہیں، یا قہارو، یا منتقمو، یا مذلو، یا ممیتو۔ ایسے ممیتو، ممیتو کہا ہے؟ ہاں، 21 دن کی نیت کر کے غصے کے ساتھ کالی مرچ منہ میں رکھ کے 313 مرتبہ پڑھیں، دشمن جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا۔ جی ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ چیزیں موتی ہیں، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، یہ سارے موتی جمع ہیں، سارے مخلص جمع ہیں، سارے مخلص جمع ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سنتے سناتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کو انشاءاللہ فیض اور نفع پہنچاتے رہیں گے۔ آج میں نے بڑی کوشش کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیا کروں؟ رات 2:30 بجے جا کے میں تھوڑا سا سویا، 2:30 بجے، اور سوتے سوتے پھر ایسے لیٹ کے پھر اٹھ گیا۔ بس یہ زندگی ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے تسبیح خانے کو آباد کیا ہوا ہے، آپ کی برکت سے اللہ کے نام لیے جا رہے ہیں، آپ کے جذبے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور جزائے خیر دے۔ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دے، میں نے جن کا عرض کیا ان سے مذاکرہ ہو جائے۔ ہاں جی، کن کا میں نے تھوڑا سا، میں کہتا ہوں تھوڑا سا مزید مذاکرہ ہو جائے۔ ہاں جی، آپ کھڑے ہو جائیں جوان، آپ کھڑے ہو جائیں، وہ جوان کوٹ والا۔ یہ نہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی، نہیں آپ بیٹھ جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہاں جی، اس پٹھان کا نام رکھیں غصہ خان۔ غصہ خان بس سنم دے تاکہ دیر غصہ خان دے۔ وہ ایسا ہوا، ایک بندہ، آپ تشریف رکھیں، اور کون تھے؟ نہیں، اور ہاں یہ کھڑا ہو جائیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، نہیں آپ نے، اور کون تھا بندہ؟ آپ بیٹھ جائیں، اور کون تھا؟ نہیں، اس نے کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیں، وہ جوان ابھی تو منہ نکال کے بیٹھا تھا، ابھی چھپ گیا، جس نے آفاق سے تم بتایا تھا وہ جوان۔ ہاں یہ، اس نے کہا ہم جنگل میں گیا، جنگل میں گیا، 40 گز کا شیر تھا، اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا تھا نا 20 گز کا تھا، ایسے شیر کو میں نے تلوار ماری تو انہیں نہیں، وہ تھا 11 گز کا۔ کتنے گز کا؟ پہلے کہا کتنے گز، پھر 20 گز کا۔ اس نے اسے کہا نا 11 گز کا تھا، اس نے کہا جتنا کہے 11 گز سے نیچے نہیں ہونا، آپ نے جتنا کرنا ہے تو کر لے۔
یا کریم، ہونے گا آپ تو جتنا کرنا کر لے، 11 گز سے نیچے ہونا ہی نہیں ہے، یا ارحم الراحمین۔ ادھر آ جائیں آپ چاروں، کس کس نے کون سا عمل بتایا تھا دشمن کے لیے؟ پھر بولیں کس نے کیا بتایا تھا؟ آپ نے نہیں، آپ اس کے علاوہ کس نے کیا بتایا تھا؟ کہف، بسم اللہ باسو، آپ بھی ادھر جائیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حامیم لا ينسان، آپ بھی ادھر جائیں۔ اور ایک اور نے بتایا تھا مجھے، ہاں، اور کس نے بتایا تھا؟ یا کہا رہا ہوں، حامیم لا ينصرون یا حفیظ و یا سلام، اور کس نے، جس نے بتایا تھا بس وہی بولیں گے آپ۔ ہاں آپ کھڑے ہو جائیں، ادھر جائیں، ممستا کے نام۔ اگر مجھے 1 مہینہ پٹھانوں کے ساتھ بٹھا دے پوری پشتو آئے گی، 1 مہینہ بٹھا دیں، 1 مہینہ ان کے ساتھ بٹھا دیں، مجھے سندھی والوں کے ساتھ، سندھی بھی آ جائے، 1 مہینہ بلوچوں کے ساتھ بٹھا دیں، او کنا یارا تم ہمیں سورید کھلائے گا، صحبت کھلائے گا، صحبت جوڑ شو، پوچھو پشتو سے ہے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا، صحبت جوڑ شو۔ آپ کو ایک واقعہ سنا، میرے ساتھ ایک پٹھان آیا، خاجی، اچھا سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں خاجی، تھوڑی تھوڑی، خاجی دا خبرہ ٹھیک تھا۔ اچھا میرے پاس ایک پٹھان آیا، اس کے نا، اس کو صحبت، یہ سرید ہوتی، اس کو صحبت کہتے ہیں پٹھان، میں کہاں سے حاصل کروں؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہاں سے کوئی 40-50 کلومیٹر ایک پٹھان تھا، اس سے کہا بھائی کوئی سرید بنا دو، اس نے بیچارے نے محنت کی، کوشش کی، پر وہ مزہ نہ آیا۔ ایک دو میں نے کھائی تھی سرید ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے پہاڑوں میں، وہ بابے نے جو بنائی تھی نا وہ یاد ہے۔ آپ پٹھان صحبت کہتے ہیں نا اس کو، ہاں، تو میں نے کہا کسی نے کھلائی نہیں۔ خیال کرنا رمضان میں تو کچھ نہیں کھایا جا سکتا، دن رات میرے اوپر مہمان، ذمہ داریاں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور کس نے کیا عمل بتایا تھا؟ کیا عمل؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا، اور کس نے کیا بتایا تھا؟ جہد البلا، اور کیا بتایا تھا؟ آپ بھی ادھر چلے جائیں، آپ نہیں بھائی، آپ بیٹھ جاؤ، آپ بتاؤ شیر کتنے گز کا تھا؟ صحیح بتاؤ، صحیح بتاؤ یارا، روزے کے ساتھ بیٹھے ہو، روزہ تو نہیں ہے اس وقت، شیر کتنے گز؟ 40 گز کا تھا، 21 گز کا تھا، 11 گز کا تھا، اس نے کہا تو جتنا ہوں کرنا ہی ہوں، 11 گز سے نیچے کا ہے ہی۔ 3 نمبر حال میں چلے جائیں، اب سنیں میری بات توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، سنیں۔ جب تک ہمارے اندر جذبہ کامل نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ آپ کا جذبہ کامل ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب شب جمعہ ہے، میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، نوافل یا مسبب الاسباب، دعائیں، اعمال اور تسبیحات، اپنے آپ کو اس میں فنا کریں، انشاءاللہ جھولیاں بھریں گے اور مرادیں، اور مستورات بھی لکھ کر بھیجیں، دشمن کو ختم کرنے کے لیے وظائف، مستورات لازم لکھ کر بھیجیں، کل لازم لکھ کے تفصیل سے بھیجیں، نام نمبر پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آئیں پھر وہ ذکر کرتے ہیں یا مسبب الاسباب کا، پر کرتے کیسے ہیں؟ پہلے پوچھیں تو صحیح اپنے من سے،
कैसे करेंगे। और जिस पे अल्लाह की रहमत टूट पड़े, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाए, उस करीम की करीमी मुतवज्जे हो जाए, मुतवज्जे हो जाए। मैंने एक ऐलान किया था कि मुझे मर्दों में से भी नेट की दुनिया में कोई भी खिदमत तस्बीह खाने की अब करी की तो उसमें रोजाना वक्त दें। मजमे में से मैंने बंदे मांगे, एक दो बंदे खिदमत के लिए आए, बाकी नहीं आए। आपसे दरखास्त थी, हमारे अहबाब मुंतजर रहे कि नेट की दुनिया की कोई खिदमत जो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त अपनी के लिए कर लें। तो इसके लिए दरखास्त ये है, इसके लिए कि अभी अभी जो है, अभी इसके बाद दुआ के बाद नीचे 3 नंबर हाल में वहां तशरीफ ले जाएंगे। हमारे अहबाब मौजूद होंगे जो नेट की दुनिया की कोई भी खिदमत कर सकते हैं, कोई भी खिदमत कर सकते हैं। वो जरूर अपना थोड़ा सा वक्त दे दे। अल्लाह उनके जरिए से इतने बड़े निजाम में हिस्सा मिलाएगा, उनको अल्लाह जरिया बना देगा। इतने बड़े निजाम में अल्लाह हिस्सा उनका मिलवा देगा इंशाअल्लाह। आए फिर तवज्जो से ध्यान से पढ़ते हैं। और एक बात फिर बता दूं, आज शबे जुमा है, आज शबे जुमा है। हाँ, और शबे जुमा में या मुसब्बिबल असबाब का दर्द, गम, जज्बा, बेचैनी कैसे होगी। और ये फितनों को तोड़ने के लिए, फितनों को खत्म करने के लिए और पूरी उम्मत को खैर पहुंचाने, तस्बीह खाने के दाएं बाएं को वुसअत देने, मेरी और मेरी नस्लों के निजाम के लिए खास तौर पे तवज्जो करेंगे। पढ़ें, या मुसब्बिबल असबाब, मुसब्बिबल, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब,
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین. اللہ سارے مسکین بیٹھے ہیں، یا راحم المساکین یا راحم المساکین. سارے منگتے اور بھکاری بیٹھے ہیں، یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. معاف کر دے، رحم کر دے، عطا کر دے، بخشش دے دے، اخلاص دے دے، اخلاق دے دے، کرم کر دے، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے. اللہ در در کا بھکاری ہونے سے بچا، اپنا بھکاری، اپنا محتاج بنا، اپنے در کا بھکاری بنا. ان سب کی آمین قبول فرما. دنیا کے جس کونے میں تیری بندیاں بندی، سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما. ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما. اللہ فتنوں کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما. اور جو دنیا کے جس کونے میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، ان کو جذبے اور توفیق اور بڑھا. رحم فرما، رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.